حدیث شریف ہے سنن ابن ماجہ کے اندر دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جو ہے وہ بات یہاں پر آتی ہے کہ حضور نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں دو لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان رجلین من بلی قدما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی دو صحابہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے۔ وکانا اسلامہما جمیعا، اور دونوں نے حضور کی بارگاہ مقدس میں اسلام قبول کیا۔ فکانا احدہما اشد اجتہادا من الآخر فغزا المجتہد منہما فاستشہدا، ان دونوں میں سے ایک زیادہ مجتہد تھا۔ کس میں مجتہد تھا؟ یعنی وہ زیادہ نیکیاں کرنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو تحصیل کرنے کے لیے، اللہ کے قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الفت و انسیت کو جو ہے وہ تحصیل کرنے کے لیے نیکیاں کرنے میں، اچھے اعمال کرنے، صالح اعمال کرنے کے اندر زیادہ سرعی تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ایک غزوہ میں شہید ہو گئے۔ پھر ثم مکث الآخر بعدہ سنۃ ثم توفی، پھر ان دو صحابہ میں سے جو دوسرا صحابی تھا وہ 1 سال تک حیات رہے، 1 سال کے بعد وہ بھی وفات فرما گئے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو صحابہ کے متعلق اپنا خواب بیان کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ قال طلحہ، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فرأیت فی المنام، میں نے اپنی خواب میں یعنی نیند میں میں نے خواب میں دیکھا، بینا انا عند باب الجنہ، کہ میں جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں، اذا انا بہما فخرج خارج من الجنت، تو میں نے دیکھا کہ وہ دو صحابی بھی جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں۔ فخرج خارج من الجنت، تو جنت کا دروازہ کھولا گیا اور اس سے ایک شخص باہر آیا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فأذن للذی توفی الآخر منہما، تو ان صحابہ میں سے جو دوسرے دو صحابہ میں سے جنہوں نے قبول اسلام کیا تھا، ایک غزوہ میں شہید ہوا اور دوسرا صحابی وہ 1 سال بعد اس سے شہید ہوا، یعنی کہ شہید نہیں ہوا، ویسے ہی ان کا وصال ہو گیا۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ فأذن للذی توفی الآخر منہما، تو سب سے پہلے اس صحابی کو بلایا گیا جو دوسرے نمبر پر جن کا وصال ہوا، جو 1 سال پہلے صحابی کے بعد بھی زندہ رہا۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ ثم خرج فأذن للذی استشہد، پھر دوسری مرتبہ دروازہ کھولا گیا اور اس صحابی کو جنت کے اندر بلایا گیا جس صحابی نے اسلام قبول کیا اور نیکیاں کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تحصیل کرنے میں، صالح اعمال کرنے میں وہ زیادہ سرعی تھے، زیادہ تیز تھے۔ ان کو دوسری مرتبہ یعنی کہ دوسرے نمبر پر جنت کے اندر بلایا گیا۔ ثم رجع الی فقال، تیسری مرتبہ پھر انہوں نے جنت کا دروازہ کھولا گیا اور فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ میری جانب آیا اور مجھے فرمایا راجا یعنی فقال ارجع فانک لم یعنی لک بعد، فرمایا کہ تم واپسی لوٹ جاؤ، ابھی آپ کا ٹائم نہیں آیا۔ فاصبح طلحہ یحدث به الناس، پھر صبح ہوئی تو یہ خواب حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے اندر بیان کیا۔ فعجبوا لذلک، پھر صحابہ کرام اس پر سخت متعجب ہوئے اور انہوں نے بہت اظہار تعجب کیا۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر یہ خبر حضور نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی۔ وحدثوہ الحدیث، تو پھر یہ بات حضور کی بارگاہ میں بھی پیش کی گئی۔ فقالا، تو اس پر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من ای ذالک تعجبون، فرمایا کہ اس بات میں یا اس خواب میں کیا چیز ہے جو تم کو تعجب میں مبتلا کر رہی ہے؟ فقالوا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ھذا کان اشد الرجلین اجتہادا ثم استشہدا، یا رسول اللہ ان دو صحابہ میں سے جو پہلا صحابی تھا وہ نیکیاں کرنے میں زیادہ تیز تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں زیادہ تیز تھا، آپ کے ساتھ محبت میں زیادہ سری تھا، تو ان کو جنت میں بعد میں بلایا گیا، دوسرے نمبر پر بلایا گیا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر بات یہ تھی کہ نیکیاں اللہ کا قرب تحصیل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ غزوہ میں شہید بھی کیا گیا، لیکن اس کو جنت میں دوسرے نمبر پر بلایا گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر دیکھیں حضور نے جو غیب کی خبر عنایت فرمائی، تو اب اس بات سے بھی اور ان کے دل ہی راضی ہوں گے، ان کے دل ہی یہ خوشی قبول کریں گے جو مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قلم سے لکھے جانے والے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی باتوں کو، علم غیب کے مسائل کو مانے گا۔ کیا خبر حضور نے علم غیب کی دی؟ فرمایا الیس قد مکث ھذا بعد سنۃ، فرمایا کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس صحابی کے بعد انہوں نے 1 سال پایا؟ قالوا، بولے صحابہ کرام نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابی نے وہ سال یعنی کہ اس کے بعد بھی 1 سال پایا۔ فقال، تو فرمایا وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اس سال کے اندر رمضان شریف پایا اور روزے رکھے۔ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِن سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ، اور اس کے اندر نمازیں پڑھی، سجدے کیے اور پورا سال اس نے سجدوں کے اندر گزارا۔ قالوا بلا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، فرمایا جو پہلا صحابی جو شہید ہوا اور دوسرا صحابی جس نے رمضان شریف پایا اور اس کے اندر قیام کیا اور نمازیں پڑھی، وہ صحابی کی فضیلت
اور جو پہلے شہید ہو گیا اس کی فضیلت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کتنا فرق ہے زمین و آسمان کا، یہاں ہماری عقول بھی، ہماری عقلیں بھی جواب دے جاتی ہیں. اس پر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں صحابہ کے درمیان زمین و آسمان جتنا فرق ہے.